ارشاد باری تعالی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، اور وہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا۔ آپ کے والد ماجد عبداللہ ہیں، آپ کے جد امجد عبد المطلب ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب ہیں۔ آپ کا نسب شریف سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت عام الفیل کے مطابق سن 571 عیسوی میں 571 عیسوی میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح کے وقت ہوئی۔ یہ پیر کا وہ مبارک دن ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کسی میں پایا جمال ایسا، نہ خندہ رویوں کسی کو دیکھا۔ کوئی جنے گی ابد تلک ماں، نہ ان کی طرح حسین بیٹا۔ خدائے برتر نے مصطفیٰ کو تمام عیبوں سے پاک رکھا، کہ گویا جیسے انہوں نے چاہا خدا نے پیدا کیا ہے ویسے۔ ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے عمدہ اخلاق والے تھے، سب سے اعلیٰ خصال والے تھے، سب سے بہترین میل جوڑ رکھنے والے تھے، سب سے نرم و گداز مزاج والے تھے، یہاں تک کہ آپ کے خالق و مالک اللہ جل شانہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحب معالی الامور، اللہ تعالی رفت و عزت والے امور پسند کرتا ہے۔ اس ذات باری تعالی نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کے بارے میں سب سے بڑی گواہی دی، اور سب سے کامل تعریف اور ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ اور جب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے سوال کرنے والے سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سائل نے کہا جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا عملی نمونہ تھے۔ جس امر الہی کا حکم قرآن نے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل بجا لایا۔ جس چیز سے قرآن نے منع کر دیا اس سے مکمل اجتناب فرمایا۔ جس اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی دعوت دی تو اسے احسن انداز میں اپنایا، اور جس اعلیٰ و رفیع کردار سے مزین ہونے کی تاکید کی تو اس سے کمال درجہ کی حد تک اپنی ذات کو متصف فرمایا۔ اور بھلا کیسے نہ آپ قرآنی اخلاق کے پیکر مجسم ہوتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی مبعوث کیا گیا۔
چنانچہ جب بھی کہیں رحمت کا ذکر ہوگا، رحم دل بندوں کا تذکرہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کہیں کسی کو رحم دل نہ پائیں گے۔ جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر رحم دل کسی کو نہ پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ارحم الناس بالناس، لوگوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے، جن کی رحمت کا فیض ہر قریب و بعید کو پہنچتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ساری مخلوقات و کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ رب العالمین اصدق القائلین کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں، آپ علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک اور برتاؤ ملاحظہ کریں تو آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین شوہر پائیں گے، اور آپ کا ایسا ہونا کوئی تعجب خیز نہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک باپ کی صورت میں دیکھیں تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ نرم دل اور سب سے زیادہ شفیقانہ برتاؤ کرنے والا والد پائیں گے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہیں 10 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف کرنے کا موقع ملا یا وہ وقت انہیں حاصل رہا، فرماتے ہیں ما رأیت احدا ارحم بالعیال بالرسول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنی اولاد پر شفیق و مہربان نہیں دیکھا۔ اس میں کسی شاعر نے بھی کیا خوب بات کہی ہے فَإِذَا رَحِمْتَ فَأَنْتَ أُمٌّ أَوْ أَبٌ هَذَانِ فِي الدُّنْيَا هُمَا الرُّحَمَاءُ، جب تم رحم کرتے ہو تو تم ماں یا باپ کی طرح ہو، کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ سخاوت اور اس کے فضائل کو سوچیں اور سخی و فیاض لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجود الناس یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی و فیاض پائیں گے، مخلوقات میں سب سے زیادہ کرم اور عطا کرنے والا پائیں گے، جن کی سخاوت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے یعطی عطاء من لا یخشی الفقر، اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ تک نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما سئل علیہ الصلاة والسلام شیئا قط فقال لسائلہ لا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے سائل سے فرمایا ہو نہیں۔ کریم اذا ما جئت للخیر طالبا ہواک بما تحوی علیہ اناملہ ولو لم یکن فی کفہ غیر روحی لجاد بها فلیتق اللہ سائلہ، اگر تم خیر کے سوالی بن کر آؤ تو وہ بہت سخی و فیاض ہے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُهُ، اگر تم خیر کے سوالی بن کر آؤ تو وہ بہت سخی و فیاض ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ تمہیں عطا کر دے گا، اور اگر اس کی مٹھی میں اپنی روح کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو
تو وہ بھی وہ دینے سے دریغ نہ کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،